نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اپنی رضا سے پیدا فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں پاس رکھنے والا بنائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت میں پیدا ہونے کے لیے ہمیں اختیار نہیں دے دیا کہ بھی جو چاہتے ہو بن جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دے دیتے ہم پتہ نہیں کہاں جاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے ہمارے اوپر احسان کیا. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نسبت پر زندگی گزارنے والا بنائے اور اسی نسبت پر ہمیں موت عطا فرما دے. کبھی کبھی انسان سے جب غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے نا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں آ جاتی ہیں جن کی بدولت ہم بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے ساتھ تعلق مضبوط بنا دے. ہمارا سیرت النبی کا موضوع چل رہا ہے. آج اس کا دوسرا بیان ہے، دوسرا لیکچر ہے. اس لیے جمعے میں ہم نے قصے تک بات کی تھی اور اس کے اعتبار سے آج ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں جو قصے آئے انہوں نے سب سے پہلے عرب میں حکومت قائم کی تھی. اس سے پہلے صرف ایک قبیلوں کی شکلیں ہوتی تھی، کوئی خاص حکومت کی شکل نہیں ہوتی تھی. انہوں نے حکومت قائم کر کے وہاں پر 5 ادارے بنے. تو صحیح ہے، حکومت قائم کر وہاں پر 5 ادارے بنائے. دار الندوہ، پہلے نام اس کے پڑھ لیتے ہیں پھر میں اس کی مختصر سی تفصیل بتا رہا ہوں. ایک انہوں نے دار الندوہ بنایا، ایک لوا بنایا، ایک عجابت بنایا، ایک سقایا بنایا اور ایک کفایہ بنایا. یہ 5 ادارے انہوں نے قائم کیے. دار الندوہ جو تھا یہ اس وقت سے لے کر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک مشورے کی جگہ ہے. اور بدقسمتی سے یہ دار الندوہ وہی ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر قریشین جو مکہ تھے کفار جو وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی مشورے کیا. اور یہاں تک کہ جب ہجرت کی رات ہوئی تو یہ دار الندوہ سے ہی اٹھ کر یہ سب گئے اور شیطان بھی ان کی مجلس میں وہیں پر آیا. دار الندوہ یہ مشوروں کی جگہ تھی. اور لوا جو تھا چونکہ وہاں پر کوئی خاص پہلے کوئی فوج کا نظام نہیں تھا تو یہ قصی نے سب سے پہلے عرب میں قائم کیا. اور لوا کہتے ہیں یا تو اس کو آپ جھنڈے کا سمجھ لیں یا آپ اس کو چھاؤنی سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں. یعنی لوا جھنڈا ایک اس نے بنایا کہ یہ ایک لشکر ہے، اس لشکر کے ذریعے سب لوگ چلیں گے اور یہاں پر سب کی ترتیب. یہ 2 ادارے وہ تھے جو عمومی ادارے تھے جہاں پر عوام کے تمام تر مسائل کو دیکھا جاتا تھا. اگر کوئی ایسے مسائل ہوتے تو مشورے والی جگہ پر بات کو پیش کیا جاتا اور اگر کوئی جنگی حالات ہوتے تو لوا کے موقع پر آتے. اور پھر 3 ادارے جو اس نے اور بنائے تھے ان
ان 3 اداروں کے اندر ایک ادارہ جس کا نام عجابت تھا، یہ ادارہ کعبہ کے متعلق تھا، یعنی کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر جو جتنے بھی نظام ہوتے تھے، اس کی صفائی، اس کے غلاف کو بدلنا، اس کے اندر تبرکات کا آنا، پوری دنیا سے جو لوگ آتے تھے وہ آ کے تبرکات دیتے تھے، تو وہ عجابت والے اس کو ہینڈل کرتے تھے۔ اور پھر ایک ادارہ اور اس نے بنایا سقایا کے نام سے۔ سقایا یہ پانی پلانے والوں کا ادارہ تھا، جو حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ اس کا مختصر سا عرض کر دوں کہ وہ لوگ اس وقت میں میٹھا پانی بھی حاجیوں کو پلاتے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے، ان حوض کے اندر وہ کھجوریں اور کشمش ڈال دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا، تو یہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ یہ ادارہ بھی قصی نے قائم کیا۔ اور ایک ادارہ پھر اس نے قائم کیا رفادہ کے نام سے، یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانے کا ادارہ، رفادہ کے نام سے، کہ یہ لوگ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور کھانا کس طریقے سے یہ لوگ کھلاتے تھے یہ ادارہ، کہ یہ بھی اسی طرح حوض بناتے تھے اور اس کے اندر یہ لوگ گوشت ڈالتے اور پانی ڈالتے اور روٹیاں توڑ توڑ کے ڈالتے، جس طرح ہم جس کو سرید کہتے ہیں۔ سرید سمجھتے ہیں؟ صحبت۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید بہت زیادہ پسند ہے، ہمارے یہاں اس کو صحبت کہتے ہیں، صحبت تو نہیں، صحبت کہتے ہیں، صحبت کہتے ہیں۔ وہ شکیل بھائی زبردست بناتے ہیں، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ تو وہ صحبت کی ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی سائڈ پہ، ہماری کی سائڈ پہ، کونسا شہید، یہ لوگ زبردست صحبت بناتے ہیں کہ وہ روٹیوں کو توڑتے ہیں شوربے کے اندر، اور اوپر جو ہے وہ دیسی مرغا یا بکرا اس کا گوشت جو ہے یہ اس طریقے سے حوض کے اندر بناتے تھے اور کھلاتے تھے۔ کیونکہ پہلے دوروں کے اندر یہ بات بہت عام رہی، ابھی بھی پٹھانوں کے علاقوں میں آپ چلے جائیں، شمالی علاقہ جات میں اب بھی ویسے کچھ شروع ہو گئے، لیکن ان کے خاص قبائل میں اگر آپ چلے جائیں، پٹھانوں کے قبائل میں ٹرائبل ایریاز ہیں، کورم ایجنسی، یہ ایجنسیز کے جو ایریاز ہیں میں چلے جائیں، یہ ہمارے بزرگ تو ماشاء جماعت میں وقت لگاتے ہیں، کو پتا ہوگا وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، وہاں پہ ہوٹل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کھانا بیچا جائے۔ پٹھان لوگ بھی، عرب لوگ بھی، بلوچ لوگ بھی، جو قبائلی لوگ ہیں، یہ کھانا بیچنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی بندے کو ہو۔ یعنی ان علاقوں میں کوئی بھی مہمان چلے جائے وہ اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتے ہیں، ہوٹل پہ کھانا بیچنا ان کی توہین ہے، یہ حالت ہے۔ تو عرب کے اندر بھی یہ چیز تھی، یہ تو ہمارے یہاں آئے کہ کھانے بکتے ہیں، ہوٹل بن گئے، کھانا بیچتے ہیں، مگر نہ جو بزرگ حضرات یہاں پر موجود ہیں ان کو یہ بات پتا ہوگی بہت اچھے سے کہ ہمارے گاؤں دیہات کے اندر دودھ بیچنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ دودھ اللہ کا نور ہے، اس کو اتنی عقیدت اور محبت دی جاتی تھی، اور اس کے بیچنے کو ایک معیوب سمجھا جاتا تھا کہ دیکھو یہ دودھ بیچتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان بھی آ جاتے تھے تو اس کو فری آف کاسٹ اس کو دودھ مہیا کیا جاتا تھا۔ تو یہ رفادہ کا جو ادارہ تھا یہ اسی طرح کا ادارہ تھا کہ یہ حاجیوں کو کھانا کھلانے کے کام کرتے تھے، یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ یہ 5 جو ہے وہ محکمے بنائے تھے قصی نے، اور یہ جو رفادہ ایک یہاں پہ میں بات عرض کر دوں، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام آتا ہے عبد المطلب کا، ہاشم کا۔ ہاشم اصل میں کہتے ہیں روٹیاں توڑ کر کھلانے والا۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم تھے، ان کا اصل نام عمر تھا۔ ان کا اصل نام کیا تھا بھائی؟ عمر تھا۔ تو یہ عمر سے ہاشم بنے اس وجہ سے۔ تو انہوں نے یہ 5 ادارے جو ہیں یہ انہوں نے قائم کیے تھے قصی میں، یہ 5 ادارے انہوں نے قائم کر دیے، اور اس کے بعد ان کی حکومت بہت عرصہ تک چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ہاشم، یعنی ان کا نام عمر تھا، پھر انہوں نے آگے اس نظامت کو سنبھالا۔ پھر ان کے آگے سے 2 بیٹے تھے، ایک عبد مناف تھے اور دوسرے عبد دار تھے، 2 بیٹے تھے۔ عبد دار جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھائی، عبد مناف کے بھائی۔ عبد دار اور عبد مناف، ہاشم کے بعد عبد دار اور عبد مناف 2 بیٹے تھے۔ عبد مناف جو تھے یہ لوگوں میں بہت مقبول تھے، لوگوں کے کام کرنے، ان کی امداد کرنے، ان کی ہیلپ کرنے، ان کے ساتھ چل پڑنا، شریک ہو جانا، یہ لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ عبددار لوگوں میں مقبول نہیں۔ جب ہاشم دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے جو ادارے تھے وہ عبددار کے حوالے کر دیے، اس لیے کہ عبد مناف کا تو ایک اپنا حلقہ احباب ہے اور اس کی بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے لوگوں کے اندر، چلو عبددار کو یہ فائدہ ہوگا کہ ادارے جب اس کے ذمہ ہو جائیں گے تو پھر لوگ اس سے متعلق ہو جائیں گے۔ لیکن جب عبددار اور عبد مناف یہ دونوں جب چلے گئے دنیا سے
تو ان کی اولاد کے اندر مسائل پیدا ہو. جب ان کی اولاد کے اندر مسائل پیدا ہو گئے تو پھر انہوں نے ادارے جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیے. عبد مناف کے جو ہے اور عبد دار ان دونوں کی اولادوں نے اداروں کو اپنے اندر تقسیم کر دیا. اس کے بعد جب ہاشم کا جو دور ہے، ہاشم یہ جتنے بھی عرب کے لوگ تھے، عمر جو تھے، ہاشم عمر، یہ لوگ مکہ کے لوگ تجارت کے لیے سال میں 2 مرتبہ جاتے تھے، مرتبہ سردی میں، ایک مرتبہ گرمی میں. تو یہ جو ہے وہ سفر کرتے تھے شام عراق کی طرف اور ایک سفر کرتے تھے یمن کی طرف. ہاشم نے جب یمن کی عراق کی طرف کا سفر کیا، شام کی طرف کا، تو راستے میں یہ مدینہ سے گزرتے تھے جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا. وہاں پر ان کی شادی بنو نجار کی عورت سے ہوئی، سلمہ بنت عمر سے. سلمہ بنت عمر سے ان کی شادی ہوئی تو یہ وہاں پر تقریباً 3 ماہ کے قریب کے وہاں پر رکے ہاشم. اس کے بعد یہ آگے چلے گئے اور اس عورت کو وہیں پر رکھا. اس کے بعد جو ہے ہاشم کا وہیں پر انتقال ہوا. ان کی قبر وہاں غزہ کے اندر ہے، جو اب اس فلسطین کے اندر غزہ ہے، وہاں پر ان کی قبر بنی. تو پھر یہ لوگ جب واپس آ گئے تو پتہ چلا کہ ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ سفید بال تھے، یعنی وہ عبد المطلب پیدا ہوئے. عبد المطلب جو پیدا ہوئے تو ان کے سفید بال تھے. ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھا. ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھا. وہ 10-12 برس کے ہوئے تو پھر مکہ میں پتہ چلا کہ ہمارے کو جو ہے نا بھائی کا بیٹا ہے. تو وہ لوگ پھر انہوں نے سفر کیا مدینہ کی طرف. مدینہ کی طرف جب گئے تو یہ عرب لوگوں کی خاصیت ہے، ہمارے لوگوں میں بھی بزرگوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی، اب تو اللہ ہی حافظ ہے، ہمارے بزرگوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ ان کا حافظہ اور ان کا جو ہے بچے کو پہچاننے کی صلاحیت یہ ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی تھی. حافظہ بھی ان کا بہت زیادہ تھا اور بچے کو پہچاننے کے اعتبار سے بھی ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی تھی ان کا. تو یہ جو ان کے وہ چلے وہاں سے اس کو لینے کے لیے شیبہ کو، تو یہ ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، باہر بچے کھیل رہے تھے، باہر بچے کھیل رہے تھے. تو ان کے بھائی نے دیکھا بچوں میں سے تو ایک بچے کو پہچان لیا. تو ان کا جو ہے نا قیافہ بہت مضبوط تھا، قیافہ کہتے ہیں اس کو پہچاننے کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. اس کو بلایا، اس سے بات کی، اس کی والدہ کا نام پوچھا، قبیلہ پوچھا، تو بالکل وہی نکلا. بعد میں وہ ان کی والدہ کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ یہ بیٹا تو سردار کا بیٹا ہے، تو یہ وہاں پر جائے گا، ادارے اس کے پاس ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی، تو اس کا بڑا کام ہو جائے گا. اور یہ جو لینے کے لیے گئے ان کا نام مطلب تھا، جہاں سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑا اس کی میں آگے وجہ تسمیہ بیان کر دیتا ہوں کہ ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑا. تو انہوں نے جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ میرے بچے کو تو فیوچر سمجھ جائے گا، تو انہوں نے ان کو بھیج دیا. انہوں نے اونٹ پہ بٹھایا، بچے کو لے کے مکہ میں داخل ہوئے. تو لوگوں نے جب بچے کو مطلب کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، یعنی عبد مطلب ہے. تو یہاں سے ان کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب شیبہ کا. تو یہ جو داخل ہوئے ان کو کہا کہ بھائی یہ غلام نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں تو اس کو کچھ نہیں. لیکن وہ عرف عام میں جیسے نام پڑا بس پڑھتا چلا گیا تو عبد المطلب. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں تھیں. ان کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے پھر پیدائش کو بیان کریں. عبد المطلب جب آگے مکہ کے اندر آ گئے تو حالانکہ یہ لوگوں کے اندر عرف عام میں یہ مطلب کے غلام بنے، لیکن غلام کے ساتھ ساتھ ان کے اندر صلاحیت و حقیقت کی تھی. غلام تو نہیں تھے، یہ اپنے باپ کی صلاحیتیں ان کے اندر آنی تھی. تو انہوں نے نظام کو بہت خوبصورت طریقے سے سنبھالا. جب انہوں نے خوبصورت طریقے سے نظام کو سنبھالا تو ان کے والد کے جانے کے بعد سارا نظام ان کے سپرد ہوا. اور ان کے نظام کے اندر بہت سے واقعات آتے ہیں، لیکن ایک واقعہ بہت مشہور ہے. یمن کے گورنر ابرہہ نے جب حملہ کیا بیت اللہ کے اوپر، اس حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ 2 روایات ہیں اس کے اندر تاریخ کے اعتبار سے. ایک روایت یہ کہ عرب کے کچھ لوگ جو تجارت کے لیے یمن میں گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابرہہ نے ایک جو ہے نا وہ بڑا مذہب خانہ بنایا ہے، اور انہوں نے جناب وہاں پر طواف شروع کر دیا. کیونکہ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے نا، حکومتی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اثر و رسوخ ہو جائے، تو اس کو پھر مذہبی طور پر بھی بڑا ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ بڑی وجہ ہوتی ہے کہ بھی یہ دیکھو میں تو یہ بھی جو ہے نا یہ چیز لے لوں، 4-5 جو ہے نا وہ بندہ اور بھی میرے ساتھ جڑ جائے گا، لہٰذا ان سے یہ بھی چھینوں. یہ حوث ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ
کو تھا، یہ فطری بات ہوتی ہے۔ ابرہہ کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوئی، تو ابرہہ نے یہ سوچا کہ لوگ جو مکہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کیوں نہ میں یہاں پر بنا لوں تو لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو دو روایات آتی ہیں، تو وہ مکہ کے لڑکے وہاں کھانا پکا رہے تھے، اللہ کی طرف سے وہ جو آگ انہوں نے جلائی تو چنگاری اڑی، وہ قریب اس جگہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو اس نے بیت بنایا تھا، تو وہ چنگاری نے ان کے اس بنائے ہوئے اس گھر کو بھسم کر دیا، آگ لگ گئی۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک شخص مکہ کا وہاں پر گیا اور اس ابرہہ سے جا کر ملا اور ابرہہ کو کہا کہ یہ کیا تم نے بنایا؟ اس نے کہا عبادت کی جگہ بنایا۔ تو اس مکی نے، وہ جو عرب تھا، اس نے ابرہہ کو کہا کہ یہ جو تمہارا یہ تم نے بنایا بیت، یہ بیت الخلا تو ہے، یہ بیت اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیت اللہ وہی ہے جس کی بنیاد اللہ عز و جل نے رکھوائی ہے۔ تو اس کو اس بات سے سب چڑھ گئی، اس کو غصہ آ گیا۔ یہ دو روایات آتی ہیں، لیکن ان کے اندر اس دونوں کے اندر راجح روایت جو ہے وہ پہلے والی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ابرہہ لشکر لے کر آیا اور آگ کی وجہ سے کہ میں پہلے اس کو گراؤں گا پھر اس کو گراؤں گا، تو جب یہ لے کر آیا لوگوں نے آ کر بتایا کہ بھائی ابرہہ تو لشکر لے کر آ رہا ہے اور کم بہت 60,000 کا لشکر لے کر آیا اور ہاتھی بھی لے کر آیا۔ عرب کے لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ صحراؤں میں ہاتھی تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ ہاتھی بھی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو عبد المطلب کو بیان کیا کہ وہ اس طرح، عبد المطلب نے کہا تم اس بات کی فکر چھوڑ دو، تم ایسا کرو کہ تم سب لوگ دائیں بائیں پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ تو یہ سب لوگ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، وہاں کے مقامی لوگ۔ اب ابرہہ اپنے لشکر کو لے کے جب مکہ کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کے عرب کے جہاں جہاں پر بھی ان کے جانور چر رہے ہیں، ان کے جانور پکڑ کر جاؤ۔ اس کے اندر 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، خواجہ عبد المطلب کے، تو انہوں نے وہ اونٹ پکڑے اور اونٹ پکڑ کے جو ہے نا وہ لے گئے۔ تو عبد المطلب ان سے ملاقات کرنے کے لیے، عبد المطلب کی خاصیت یہ تھی کہ یہ وجاہت والے بہت تھے، ان کا قد زبردست تھا اور وجاہت، چہرہ بڑا وجیح تھا، اور یہ بڑے زبردست انسان تھے اور گفتگو ایسی زبردست کرتے تھے کہ اگلے کے اوپر اثر اور رعب پڑ جاتا۔ تو یہ جب ابرہہ کے پاس گئے، انہوں نے جا کے بات کی، تو اس نے کہا کہ ہاں بھی کیا لینے آؤ، اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ مذاکرہ کریں گے کہ بھی ایسا مت کرو ایسا مت کرو۔ تو عبد المطلب نے جا کے ان کو کہا کہ دیکھو بھائی ہماری سنو بات، یہ جو بیت اللہ ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انا رب الابل، انا رب الابل، میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور یہ جو گھر ہے اس کا رب وہ اللہ ہے، تو جان اور وہ جانے، میرے اونٹ مجھے واپس کر۔ انہوں نے اپنے اونٹ لیے اور چلے گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، جبکہ میں حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے ان کو اونٹ دے دیے اور اس کے بعد حملے کے لیے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اور یہ پورا واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، 50 سے 55 دن پہلے کا۔ تو جب ابرہہ لشکر لے کر آگے بڑھا تو ریڈ زون آ گیا، یعنی بیت اللہ کی حدود، وہاں سے آگے اس کے ہاتھی نہ جائیں، اور وہ نیزے کی طرح کی چیز، اس کے وہ لوگ اس کو مارے کہ ہاتھی آگے بڑھے، لیکن ہاتھی کے آگے بڑھنے کے لیے تھوڑے ہی وقت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ابابیلوں کا جھنڈ ایک اوپر آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ابابیلوں کا ایک لشکر آیا، اور وہ لشکر جو ابابیلوں کا آیا، ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک اس کی چونچ میں، دو اس کے پنجوں میں۔ وہ اللہ کے امر سے وہ کنکر چھوڑتے، اور وہ کنکر ایسا کام کرتا تھا کہ وہ جس کو سر پہ لگتا تھا وہ اس کے نیچے سے نکلتا تھا، اور جیسے ہی کنکر اس کو لگتا وہ توڑی کی طرح یا قیمے کی طرح، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کعصف مأکول۔ ہم جب قیمہ بناتے ہیں نا تو جیسے وہ قیمہ مشین تو ایسا وہ کنکر لگتا اور وہ بھسم ہو جاتا، ہاتھی کو لگتا ہاتھی بھسم ہو جاتا، اس کو لگتا اس کو بھسم ہو جاتا۔ ابرہہ کو کچھ نہیں لگا، لیکن ابرہہ کو بیماری لگی، ابرہہ کو بیماری لگی جسم کے بھرنے والی، اس کا جسم بھرتا تھا۔ اللہ نے اس کو اس کی عاقبت دکھائی تھی، اس کا انجام دکھانا تھا۔ 60,000 کا لشکر بھسم ہوا، کچھ لوگ بھاگے اور ابرہہ بھاگا۔ جب
کچھ اب اس ابرہہ کے مرنے کے دو روایات ہیں، ایک ہے کہ یہ سفر میں مر گیا اور دوسرا ہے کہ یمن میں جا کے مرا، کیونکہ اللہ رب العزت اس کی وہاں پر جو اس نے لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں کیا اور اپنی حکومت کو قائم کیا تھا اور اس کے تکبر میں تھا، اللہ نے اس کو ختم کرانا تھا، تو یہ یمن میں جا کے ختم ہوا۔ اور لوگوں نے اس کے بارے میں یہ لکھا مؤرخین نے کہ ابرہہ جب یمن پہنچا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی چوزے کے اوپر سے پر نکال دیے جائیں اور وہ اندر کی بوٹی رہ جائے۔ ابرہہ بالکل ایسا ہو کے واپس آیا تو لوگوں نے اس کے اوپر بہت تعجب کیا کہ اس کو کیا ہوا، تو یہ بھی وہاں پر ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، یہ پیدا ہوئے تو ان کو عبد المطلب کو عبداللہ سے بڑی محبت ہوئی، تو پھر ان کے ایک واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے اعتبار سے ہے۔ عبد المطلب نے ایک منت مانی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو بیت اللہ میں لے جا کر قربان کر دوں گا، بیت اللہ میں لے جا کر ذبح کر دوں گا۔ تو ان کو لے گئے، تو جب ان کو لے گئے تو محبت بھی بہت زیادہ، اب بچوں کا قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، پھر قرآن ڈالا عبداللہ کا نام نکلا۔ تو اس وقت میں خاتون تھی، وہ بہت دانا تھی، ان سے مشورہ کیا کہ اگر اس کو قتل کرے، یہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، تو کیا کرے۔ اس وقت میں عربوں کے ہاں ایک خون کی دیت 10 اونٹ ہوتے تھے۔ اس نے تم ایسا کرو کہ قرآن ڈالو اونٹ کا اور عبداللہ کا، اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ بڑھاتے رہے۔ 10 مرتبہ قرآ ہوا، عبداللہ کا نام نکلا، اور 10ویں مرتبہ جب 100 اونٹ ہو گئے، جب پھر دوبارہ قرآ ڈالا تو پھر اونٹ نکلے۔ اس وقت سے ایک خون بہا کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ عرب کے اندر بھی یہ شریع، اور پھر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایک خون ماہ کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہوئی۔ تو اس طرح عبداللہ بچے، پھر عبداللہ کی شادی جو ہے وہ آمنہ سے ہوئی، اور یہ عبداللہ تجارت کے لیے گئے، تو پھر وہاں پر ان کا انتقال ہوا۔ بھی حضرت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پھر ان کو پالا خواجہ عبد المطلب نے اور خواجہ ابو طالب نے جو حضرت علی کے والد ہیں، انہوں نے، اور نبی پاک کے دادا نے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو اماں آمنہ کو وقت سے پہلے اس بات کا علم ہونے لگا کہ میرے بطن کے اندر جو بیٹا ہے وہ کوئی بہت عظیم ہے، وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری لکھی ہیں کہ جب آمنہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کے اندر جاتی تھی تو پتھر جو ہے وہ ان کو سلام کرتے تھے، درخت ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ وہ اونٹ پہ جاتی تھی، پہلے پانی نکال، وہ کنویں پہ جاتی تھی، پہلے ان کو پانی نکالنا پڑتا تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن اثر کے اندر آئے تو پانی خود جو ہے وہ اوپر بلڈار تک آ جاتا تھا، اور ماں آمنہ اپنی جو ہے نا عافیت سے اپنی بکریوں کو پانی پلاتی، اور ماں آمنہ کے تھوک سے، ان کے بطن سے، ان کے ہر چیز سے خوشبو آتی تھی۔ عرب کے لوگوں نے خواجہ عبد المطلب کو یہ شکایت شروع کی کہ تمہاری جو ہے نا یہ بہو عجیب ہے، یہ خوشبو لگا کے بازاروں میں پھرتی ہے۔ تو ایک مرتبہ عبد المطلب جو ہے وہ گھر میں آئے اور اپنی خواتین سے بات کر رہے تھے کہ آمنہ کو سمجھاؤ خوشبو نہ لگایا کریں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خوشبو لگا کے جاتی۔ تو آمنہ فرماتی، میں پردے میں کھڑی ہو کے سن رہی تھی، تو میں نے ان کو فرمایا کہ ابا میں خوشبو نہیں لگاتی، مجھے نہیں پتا، جب سے میرا عمل ٹھہرا ہے میرے بطن سے خوشبو آئی، میں ہر کام کرتی ہوں تو اس کام میں میری عادت ہوتی ہے، میری مدد ہوتی ہے۔ فرماتی ہے میں پہلے جب جنگل میں جاتی تھی میرے پاؤں میں کانٹے چبھتے تھے، جب سے نبی پاک میرے بطن اطہر میں آئے مجھے کوئی کانٹا نہیں چبھتا۔ یہ ان کی شان ہے۔ تو پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے اعتبار سے مہینوں کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر جو فقہاء اور مؤرخین ہیں ان کا اسی پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے اندر ہوا۔ کچھ نے رمضان کا لکھا ہے لیکن وہ راجح قول نہیں ہے، راجح قول ربیع الاول کا ہے، اور 12 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، یہ 4 تاریخیں آتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ راجح 2 تاریخیں ہیں، ایک 9 ربیع الاول اور ایک 12 ربیع الاول۔ اور ہمارے جو بر صغیر کے بہت سے فقہاء ہیں جس میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح خواجہ نصری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام لوگوں کا جو اتفاق ہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اتفاق ہے وہ 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول پر ہے، اور کچھ کا جو ہے وہ 12 ربیع الاول پر ہے، اور صرف ایک شخص ہے جنہوں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 11 ربیع الاول بتایا، لیکن راجح 2 قول ہیں، یا تو 9 ربیع الاول ہے اور یا 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ سوموار کا دن تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعد کے واقعات کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔